الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ آج ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کب مستحب ہے؟ میں نے سنا ہے کہ 4 موقعوں پر کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب زمزم کا پانی ہو، یا وضو کا بچا ہوا پانی ہو، یا کسی بزرگ کا جھوٹا پانی ہو، یا جو ہے سبیل کا پانی ہو۔ تو اس سلسلے میں آپ صحیح جواب مرحمت فرمائیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اصل جو ہے پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبھی پانی کھڑے ہو کر پیا ہے تو وہ عذر کی وجہ سے پیا ہے، یا تو کمر میں تکلیف وغیرہ کی وجہ سے، یا کیچڑ وغیرہ کے ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ زمزم ہی کے بارے میں جو روایت ملتی ہے، جس کو بخاری نے صفحہ نمبر 5617 جلد نمبر 7 پر نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر 1943 تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیا تھا اور ننگے سر آپ نے پانی پیا تھا۔ تو اس میں محققین علماء جو ہے نا وہ یہ kہتے ہیں کہ سر کھلا تو اس لیے تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، اور کھڑے ہو کر پانی اس لیے پیا تھا کہ چونکہ وہاں پر کیچڑ تھا۔ چونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستسقی، کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیے، اور کوئی اگر اس طریقے سے بھول کر پی لے تو اس کو قے کر دینا چاہیے۔ یہ روایت مسلم میں صفحہ نمبر 2026 جلد نمبر 116 میں ایک نسخے کے حساب سے، اور صفحہ نمبر 1601 جلد نمبر 3 ایک نسخے کے اعتبار سے، جس کو علامہ شامی رحمہ اللہ نے 254 صفحے پر جلد نمبر 1 میں نقل کیا ہے، جو نسخہ ہے زکریا دیوبند کا۔ تو اس سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جو دوسری جو روایت، جیسا کہ ابھی ذکر فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، یا دوسری ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کھڑے ہو کر وضو کے بقیہ پانی کے سلسلے میں، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اناسا یکرہون الشرب قائما وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت۔ اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس کو بخاری میں صفحہ نمبر 5616 جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر 1942 میں جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور جو زمزم والی جو روایت تھی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جس کو بخاری نے صفحہ نمبر 5617 جلد نمبر 7 پر نقل کیا تھا، اور حدیث نمبر 1943 تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، جس کو بخاری نے حدیث نمبر 1942 پر ذکر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی فرمایا تھا جیسا میں نے کیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پانی، وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کر پانی آپ نے پیا تھا۔ تو گویا کہ اس سلسلے میں روایات بظاہر متعارض ہو رہی ہیں کہ ایک میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی، وہ زمزم پانی ہو یا وضو کا پانی ہو، اس کی طرف اجازت معلوم ہوتی ہے، اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اور کوئی اگر بھول کر پی بھی لے تو اس کو قے کر دینا چاہیے۔ تو ان روایتوں کو میں تطبیق دینے کے لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے
فرمایا ہے کہ دراصل جو ممانعت کی جو حدیث ہے وہ مکروہ کراہت پر گویا کہ مبنی ہے، کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے صفحہ نمبر 216 جلد نمبر 11 فتح الباری میں۔ اور یہی چیز جو ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نے وضو کے بقیہ پانی کے سلسلے میں لکھا ہے۔ در مختار کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ وَإِن يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ كَمَا زَمْزَمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا وَفِيمَا عَدَاهُمَا يُكْرَهُ قَائِمًا تَنزِيهًا، یعنی وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر مائع زمزم کی طریقے پر قبلہ رخ ہو کر پیے، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر۔ لیکن جو ان دونوں پانی کے جو علاوہ ہیں، یعنی زمزم اور وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے، اس کے جو علاوہ ہیں، تو ان کا کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس طریقے کی گویا کہ جو روایتیں ہیں ان دونوں میں گویا کہ تطبیق بھی ہو گئی اور مسئلے کی گویا کہ وضاحت بھی ہو گئی اس سلسلے میں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صرف زمزم کا جو پانی ہے اور جو وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کے سلسلے میں علماء نے اجازت دی ہے کہ، اور بعض اس میں یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مستحب کا درجہ ہے، ورنہ بعض لوگ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس کے اندر گنجائش ہے، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینا ویسے ممنوع ہے، اس کے اندر نقصان ہے، لیکن چونکہ زمزم کی فضیلت ہے اور اسی طریقے سے وضو کے بچے ہوئے پانی کی فضیلت ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے اس کا جو ضرر ہے وہ اس کے اندر نہیں پہنچے گا، چونکہ یہ ان دونوں پانیوں کے اندر گویا کہ شفا ہے نا۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 255 پر یہ ذکر فرمایا ہے لَأَنَّمَاءَ زَمْزَمَ شِفَاءٌ وَكَذَا فَضْلُ الْوُضُوءِ، کہ جس طریقے سے زمزم کا جو پانی ہے اس کے اندر شفا ہے، ایسے ہی وضو کے پانی کے اندر بھی شفا ہے۔ تو اس شفا کی وجہ سے گویا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے ضرر سے گویا کہ وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس کے اندر گویا کہ گنجائش ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پانی، ان دونوں پانیوں کو پیا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ پانیوں کو پینا وہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی بزرگ کا جو جھوٹا پانی ہے اور اسی طریقے سے جو سبیل کا پانی ہے اس کا پینا جو ہے نا وہ بھی کیا ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ بھی مکروہ ہوگا کھڑے ہو کر پانی پینے کے درجے۔ چنانچہ آپ دیکھیے سبیل کے پانی کے سلسلے میں احسن الفتاویٰ کے اندر بھی صاحب احسن الفتاویٰ نے صفحہ نمبر 113 جلد نمبر 8 پر ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے سبیل کا کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، غلط ہے یہ۔ ہاں اگر وہاں پر کہیں کوئی بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو گویا کہ مجبوری ہے، تو مجبوری میں تو اجازت ہو سکتی ہے۔ عام طور سے چونکہ سبیل وغیرہ کا جو پانی ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی دوسرا آدمی پلا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر مجبوری گویا کہ ہو سکتی ہے، تو مجبوری کی وجہ سے اس کی گنجائش ہوگی۔ تو لہٰذا کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ صاف نہیں ہے، کیچڑ ہے، ان تمام آزار کی وجہ سے وہاں پر گویا کہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی عذر نہیں ہے تو ان دو پانیوں کے علاوہ، یعنی وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے یا زمزم کا پانی ہے، ان کے علاوہ پانیوں کو پینا بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ کے درجے میں ہوگا۔ چنانچہ مزید اس کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو قاموس الفقہ صفحہ نمبر 285 جلد نمبر 5 میں، جو کہ جس میں وضو کے بقیہ پانی کے سلسلے میں بحث ہے، اور قاموس الفقہ کی صفحہ نمبر 101 جلد نمبر 4 کے اندر زمزم کے پانی کے سلسلے میں انہوں نے اس میں بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے فتاویٰ محمودیہ کو صفحہ نمبر 123 اور 129 جلد نمبر 8 کے اندر بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کی بحث گویا کہ ہم کو مل جائے گی۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ نکلا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو گنجائش ہے اور زیادہ سے زیادہ استحباب کا جو ان کا درجہ ہے وہ صرف دو پانیوں کے لیے ہے، زمزم کا پانی اور دوسرا جو ہے وہ وضو کا بچا ہوا پانی۔ باقی جو بزرگوں کا پانی ہے یا سبیل کا پانی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس کو کھڑا ہو کر پیا جائے، یہ غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔